بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا موضوع دراصل دو اہم ایشوز ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے قصور سے لاہور کی اگر ہم بات کریں تو یہ لیدر انڈسٹری کے حوالے سے، مطلب کہ چمڑے کی تیاری کے حوالے سے یہ علاقہ بہت زیادہ اہم ہے، اور یہاں کا تیار کردہ جو لیدر ہے، چمڑا جو ہے، یہاں سے جو بن کے یہاں پر جو بنایا جاتا ہے اس کی ڈیمانڈ دنیا بھر میں ہے، مطلب کہ پوری دنیا میں اس کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ مطلب شوز کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں، یا اس کے علاوہ جو لیدر جیکٹس ہوتی ہیں یا دیگر جو پروڈکٹس ہوتی ہیں لیدر کی، اس علاقے کا مطلب کہ قصور تا لاہور کا جو علاقہ ہے، یہاں پر جو چمڑا تیار کیا جاتا ہے اس کو پوری دنیا میں ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے، اس کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو اہم بات ہے کہ ایک سائڈ پہ یہ ہمارا بزنس ہے، ظاہری بات ہے، یہاں جس سے بہت زیادہ ہم لوگ انکم حاصل کرتے ہیں، یہ روزگار کا بھی ذریعہ ہے، اور بہت سارے خاندان اس روزگار سے وابستہ بھی ہیں۔ لیکن دوسرا جو آسپیکٹ ہے، دوسرا پہلو جو ہے، وہ بڑا خطرناک ہے، وہ بڑا دردناک ہے کہ یہاں مطلب کہ جو ان انڈسٹریز میں، یعنی کہ جو لیدر انڈسٹری میں چمڑے کی تیاری جہاں پر کی جاتی ہے، جن کو ٹینریز کہا جاتا ہے، وہاں کا جو ویسٹ پروڈکٹ ہوتا ہے، وہ سن لے ذرا، وہ ویسٹ پروڈکٹ دراصل بہت زیادہ زہریلے کیمیکلز کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، یعنی کہ اس ویسٹ پروڈکٹ میں بہت سارے زہریلے، ہماری سوچ سے بھی زیادہ زہر آلود وہ پروڈکٹس ہوتے ہیں، وہ مواد ہوتا ہے جس کو پانی میں چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ پانی میں مکس ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اگر ہم بات کر لیں کہ قصور کا جو زیر زمین پانی ہے وہ انتہائی زیادہ زہر آلود ہو چکا ہے۔ مطلب کہ اگر ہم قصور میں شرح یا مواد نکالیں، اس کی اگر ہم رپورٹ دیکھیں تو ہر دوسرا تیسرا انسان جو ہے وہ پیٹ کے امراض میں، اور خاص طور پہ لیور کے امراض میں، یعنی کہ ہیپاٹائٹس کی جتنی اقسام ہیں ABC، یعنی وہ سب سے زیادہ قصور میں پائی جاتی ہیں، اور سب سے بڑی وجہ موت کی قصور میں اور گرد و نواح کی اگر ہم بات کر لیں لاہور تک، تو یہ موت کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ہیپاٹائٹس ABC ہے، اور بہت سارے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اس بیماری کی وجہ سے موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ اب ذرا اس کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اگر ہم قصور شہر کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں لیدر انڈسٹری موجود ہے، اور آج سے کوئی 2 عشرے پہلے کی، بلکہ یہ 30 سال پہلے کی بات ہے کہ بہت زیادہ لوگوں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی، بہت زیادہ اس کے اوپر ڈیمانڈ کی گئی اس وقت کی گورنمنٹ سے کہ قصور کا جو زیر زمین پانی وہ آلودہ ہو رہا ہے، وہ زہر آلود ہو رہا ہے۔ اس کو میڈیا نے بھی بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا کہ یہاں پر کوئی پلانٹس لگنے چاہیے کہ جس میں پانی کے جو زہر آلود اثرات ہیں، مضر اثرات ہیں، پانی کو اس سے پاک کر دیا جائے۔ تو 1996 میں جو یہ لاسٹ ٹینیور جو تھا بینظیر بھٹو گورنمنٹ کا، 1993 سے 1996، اس ٹینیور میں وہ بینظیر بھٹو ایز اے پرائم منسٹر قصور بذات خود تشریف لائیں، اور انہوں نے قصور کی عوام کے مطالبے کے اوپر، جو کہ ایک جینوئن مطالبہ تھا، انہوں نے ٹریٹمنٹ پلانٹ کا یہاں پر باقاعدہ طور پہ اس کو انوگریٹ کیا، افتتاح کیا قصور میں۔ وہ 2 فیزز تھے، وہ سن لیں ذرا، اس کے 2، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں، بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ قصور میں واٹر جو ٹریٹمنٹ پلانٹ لگ چکا ہے اور اب ہمارے پانی کا شاید کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ تو عقدہ کھل رہا ہے۔ اب باقاعدہ یہ پرسوں پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں بھی یہ مسئلہ زیر بحث رہا کہ 2 فیزز تھے اس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے، ایک فیز تو بنا ہی نہیں، یعنی کہ گرانٹ دے دی، اس کا باقاعدہ پرائم منسٹر نے اس کا افتتاح بھی کر دیا، تو اس کے باوجود ایک فیز مکمل ہی نہیں ہوا۔ اب وہ فنڈز کہاں پر گئے؟ وہ جو اتنی بھاری جو رقوم تھیں، جو باقاعدہ گورنمنٹ کی گرانٹ جو قصور کو عطا کی گئی، وہ کہاں گئی؟ وہ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ دوسرا جو فیز بنا، فیز 1 جو اس کا تھا، وہ کچھ سال چلا، لیکن اب اس کو کوئی 17-18 سال ہو چکے ہیں۔ یہ ذرا سن لیں کہ 17-18 سالوں سے وہ اب فنکشنل ہی نہیں ہے، مطلب کہ ایسی مشینری کہ جس کو 17 سال ہو چکے ہیں یا 18 سال ہو چکے ہیں، اس کو سٹارٹ ہی نہیں کیا گیا، اس کو وہ رننگ میں نہیں ہے، اور پھر اس کے اوپر جو اتنا زیادہ سٹاف ہائر کیا گیا، ظاہری بات ہے کہ اس کے اوپر انجینئرز ہیں، ان کو
آپریٹ کرنے والے آپریٹرز ہیں اور دیگر جو سٹاف ہے وہاں پر، وہ کچھ تو جا چکے ہیں اور کچھ کو بغیر کوئی کام کیے ان کو سیلریاں دی جا رہی ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ مشینری بھی اب پوری طرح سے وہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ وہ بظاہر ہمیں نظر آنے والا، جس کے اوپر لوگ سیٹسفائیڈ تھے جی کہ یہاں پر جو واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگ چکا ہے وہ فنکشنل ہی نہیں ہے، وہ آپریشنل ہی نہیں ہے۔ تو وہاں کے ایم پی اے نے یہ بتایا جی کہ وہاں کی جو لوکل یہ ٹینری اونرز جو ہیں انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے، ریکویسٹ کی ہے کہ یہ پلانٹ ہمیں کچھ 4-6 ماہ کے لیے دے دیا جائے اور کچھ فنڈز بھی ہمیں دیے جائیں، اور ہم اپنی مدد آپ کے تحت اس کو چلاتے ہیں۔ اور اب 6 ماہ کے لیے اب لوکل وہاں کی جو ٹینری ایسوسیشن ہے یا ٹینریز اونرز جو ہیں وہ ان کو ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے، اور وہ کوئی 3-4 ماہ میں اس کو چلائیں گے۔ اور دوسری یہ تو اب ٹریٹمنٹ پلانٹ کے حوالے سے بات آ گئی ہے۔ دوسرا اہم مسئلہ کہ جتنی بھی یہ لاہور روڈ کی اگر ہم بات کریں، قصور سے جب لاہور کی طرف ہم ٹریول کرتے ہیں تو لاہور تک جو لیدر انڈسٹری ہے اس سارے کا جو ویسٹ زہریلا پانی جو ہے، پروڈکٹ جو ہیں ان کی، وہ پانڈو کی ڈرین میں ان کو ڈال دیا جاتا ہے۔ تو پانڈو کی ڈرین کا جو پانی ہے وہ جا کے ستلج میں وہ گرتا ہے، اور یہ سینکڑوں دیہات ہیں، یہ سن لیں ذرا، بڑی اہم بات، یہ سینکڑوں دیہات بنتے ہیں کہ جن کا زیر زمین پانی، اب ظاہری بات ہے وہاں پر جو موٹریں دیہاتوں میں ہمیں پتہ ہے کہ جو بور ہوتے ہیں وہ 50-60 فٹ کی صرف ان کی ڈیپتھ ہوتی ہے، یا ہینڈ پمپس جیسے نلکے، اب ان کے پانی میں ڈائریکٹ جو ہے وہ آرسینک اور فلورائڈ اور دیگر انتہائی زہریلے مادے، اور وہی وہ چیزیں جو کہ ہماری ٹینریز میں وہ لیدر پروسیسنگ میں استعمال جو زہریلے کیمیکلز جو ہوتے ہیں وہ ہمارے عام پانی میں وہ پائے جا رہے ہیں۔ سینکڑوں دیہات اس سے متاثر ہو چکے ہیں اور ان کا پانی جو ہے وہ زہریلا ہو چکا ہے، اور ہر دیہات میں ہم دیکھیں اس کی سروے رپورٹس آ چکی ہیں، انٹرنیشنل رپورٹس اس کے اوپر آ چکی ہیں کہ قصور کا کوئی ایسا دیہات نہیں ہے جہاں پر بڑی تعداد میں لوگ ہیپاٹائٹس میں مبتلا نہیں ہیں، مطلب پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا جہاں پر لوگ موجود ہیں، اور خاص طور پہ لیور ڈیمیج کے کیسز قصور میں سب سے زیادہ ہیں۔ یہ ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑا ہمارا بزنس سیکٹر ہے، یہ بہت بڑا ہمارا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایسا بزنس ہمارے بارے میں ہے؟ ایک سائیڈ پہ اگر کچھ چند 100 یا 1000 لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، مستفید ہو رہے ہیں، اور دوسری سائیڈ پہ کروڑوں انسان اس کے قہر کا شکار ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اپنی زندگیوں کی بازی جو ہے وہ لوگ ہار رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہائی کورٹ میں کیس گیا، اور وہ ہائی کورٹ نے یہ انڈسٹری اونرز کو یہ کہا کہ آپ ٹریٹمنٹ پلانٹس اپنی خود لگائیں اپنی ٹینریز کے اندر، تاکہ آپ جو پانی پھینک رہے ہیں پانڈو کی ڈرین میں وہ آلودہ نہیں ہونا چاہیے، وہ زہر آلود نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اصل خبر یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے آرڈرز کے باوجود کسی بھی جو لیدر انڈسٹری ہے اس نے کوئی ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں لگایا۔ یہ لوگ بتا رہے ہیں، یہ اسمبلی میں یہ رپورٹ پیش کی گئی ہے کہ ابھی تک کسی جو انڈسٹری ہے، کسی جو ٹینری ہے، ٹینری اونرز نے ہائی کورٹ کے آرڈرز کو سیریس نہیں لیا، اور وہ کام بھی کر رہے ہیں، اور وہ پانڈو کی ڈرین کے اندر زہر آلود جو پانی جو ہے وہ بھی ڈال رہے ہیں۔ اور اس سے منسلک ضمن ایک اور بات بھی ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ قصور کے بہت سارے ایسے زرعی علاقے ہیں کہ جہاں پر سبزیوں کو بالکل ویجیٹیبلز کو جو ہم کہتے ہیں جی کہ سبزی سے بڑی تو صحت کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے، سبزیوں کو لوگ یہ زہر آلود پانی دے رہے ہیں۔ اب خود ہم اندازہ لگائیں کہ جو پانی باقاعدہ اس کو ٹریٹ کیا جانا ضروری ہے، اس کے مضر صحت جو اثرات ہیں وہ تو دور کرنا ایک سائڈ پہ رہی، وہ بات ہائی کورٹ کے آرڈرز بھی ایک سائڈ پہ رہے، اور ہمارا ٹریٹمنٹ پلانٹ جو کروڑوں اربوں کی بلکہ جو مالیت کا تھا جو دیا گیا وہ بھی آپریشنل نہیں ہے، بلکہ اب یہ پانی ہمارے کھیتوں تک جانا شروع ہو گیا ہے، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود اپنی قبریں کھود رہے ہیں، اور اس کے نقصان سے ہم کوئی بھی ہم میں سے محفوظ نہیں۔ اگر ہم فرض کر لیں فلٹر والا پانی پی رہے ہیں، یا خود ہم کہہ رہے ہیں جی ہمیں کیا، ہم تو بڑا ایک پیور پانی جو ہے وہ لے رہے ہیں، لیکن ہم جو سبزی کھا رہے ہیں
ہو سکتا ہے جو ہم گندم کھا رہے ہیں اس کے اندر اس پانی کے اثرات موجود ہو سکتے ہیں، یہ بات ہمیں اپنے ذہن میں رکھ کے چلنی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک تو پانڈو کی ڈرین اور اس کے علاوہ جو لاہور کے اندر سے بڑی ڈرین گزرتی ہے ہڈیارہ ڈرین، ہڈیارہ ڈرین کا حشر بھی وہی کیا جا رہا ہے، اور ہڈیارہ ڈرین سن لے ذرا، وہ راوی میں جا کے گر رہی ہے، یعنی کہ ہم نے ستلج کو، اور ستلج کا پھر جو دائرہ کار جو ہے وہ کہاں تک جاتا ہے، اس کے ساتھ ہزاروں پھر دیہات ہیں، ہماری رورل پاپولیشن اس کے ساتھ اس کو یوز کر رہی ہے، اس کے ساتھ منسلک ہے، وہ سب کو ہم زہریلا کر رہے ہیں۔ اور یہ راوی کو بھی ہم ہماری جو ہڈیارہ ڈرین کی وجہ سے ہم نے راوی کا بھی حشر کر دیا ہے۔ تو بہرحال یہ پنجاب اسمبلی میں اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اب ایک اسپیشل کمیٹی انہوں نے سفارش اس کی ہے بنانے کی، اس میں ڈی سی اوز ہوں گے، قصور، لاہور اور شیخوپورہ کی بھی ریکویسٹ کی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ انوائرمنٹ بھی کا محکمہ بھی اس میں شامل ہوگا۔ تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اس کو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بڑی ہنگامی بنیادوں کے اوپر، یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں قصور شہر کی پاپولیشن دیکھ لیں، اور قصور سے لاہور تک جو پاپولیشن ہے، اور پھر لاہور بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے کہ لاہور اور قصور جدا نہیں ہے، لاہور کی پاپولیشن اس سے اور قصور کی جتنی پروڈکٹس ہیں، سبزیاں ہیں یا جتنے فروٹس ہیں، وہ سارے لاہور کی منڈیوں میں جا کے سیل ہوتے ہیں، جڑواں شہر ہے دونوں۔ اگر قصور میں ایک چیز متاثر کر رہی ہے تو اس کے اثرات لاہور میں جا رہے ہیں، لاہور کو جیسے میں نے کہا کہ ہڈیارہ ڈرین جو ہے وہ اس کا ستیہ ناش کر رہی ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں شہری کے طور پہ بھی، عام شہری کے طور پہ بھی ہمیں اس کا آواز کو اٹھانا چاہیے، اور سب سے پہلے جو ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے، اور ہاں مجھے یاد آ گیا، اس کے ساتھ ایک جرمن گورنمنٹ نے بھی عطیہ کیا تھا ایک بہت بڑا پلانٹ کہ یہ بھی استعمال کریں، لیکن وہ بھی پچھلے کئی سالوں سے آپریشنل نہیں ہے۔ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پچھلے کوئی 16-17 سالوں سے نان آپریشنل ہے، جو ہمیں باہر سے پلانٹ عطیہ گفٹ کیا گیا وہ بھی آپریشنل نہیں ہے۔ یعنی کہ ہم جو بلڈنگ دیکھتے ہیں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی، اور مطمئن ہو کر وہاں سے گزرتے تھے کہ یہ جی ہمارے زہریلے پانی کو یہ پروسیس کر رہا ہے اور وہ ہمیں صاف پانی دینے کی، وہ آپریشنل نہیں ہے، پچھلے تقریباً کوئی 17 سالوں سے آپریشنل نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی لمحہ فکریہ، بلکہ یہ زیادتی ہوتی رہی ہے قصور کے ساتھ۔ ایک تو یہ، دوسرا لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کہ ہم سنتے رہے ہیں جی کہ کچے کے جو ڈاکو ہیں، اور وہ ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ کوئی ایک مخصوص صرف علاقہ ہے جو دریائے سندھ کے ساتھ ہے، لیکن یہ بھی اب بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ میاں والی سے، اگر ہم کچے کی بات کریں، میاں والی سے یہ رحیم یار خان تک کا یہ علاقہ سارا جو ہے وہ کچے کا علاقہ ہے، اور یہاں پر جو اثرات ہیں ان ڈاکوؤں کے وہ اب بڑے شہروں تک بھی آنا شروع ہو چکے ہیں، اور صادق آباد میں پچھلے دنوں وہاں پر ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہوئے ہیں، اور وہاں پر بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے باقاعدہ، یعنی کہ وہ لوگ، بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ان علاقوں کے جو بڑے ذمہ دار ہیں، فرض کر لیں کہ اگر ایک ایسا ذمہ دار ہے جو 2000 من گندم وہاں سے اٹھا رہا ہے، اور باقاعدہ کوئی 400-500 من گندم وہ ان ڈاکوؤں کو دے رہے ہیں، ان کے جو سرگنا ہیں، ان کے جو ہیڈ ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہماری اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ والی یہ بات ہو رہی ہے۔ پچھلے آج سے کوئی چند ماہ پہلے یا شاید سال، وہاں پر ایک بڑا آپریشن بھی لانچ کیا گیا، لیکن وہ وقتی طور پہ وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ اب بڑے شہروں میں، یعنی کہ رحیم یار خان میں یا صادق آباد میں، یہ لوگ شہروں کے اندر آ کے، یہ بڑے جو لوگ ہیں، بڑے جو انڈسٹری کے حوالے سے یا جو بڑے جو ٹریڈرز ہیں، ہمارے بڑے جو لوگ ہیں، ان کو اتنا یہ تھریٹ کرنا شروع ہو گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ پولیس کو بھی نہ بتائیں، اور کسی فلور پہ اپنی جو آواز ہے اس کو بھی بلند نہ کریں۔ تو یہ انٹیلیجنس رپورٹس ہمارے متعلقہ محکموں کے پاس ضرور موجود ہیں، لیکن پیچھے چونکہ جنگ کے حالات رہے اور وہ توجہ صرف نہیں رہی، لیکن یہ ایک صرف پنجاب میں اگر ہم کریں گے تو یہ ایسے نہیں، دوسرے 2 صوبوں کو ہمیں آن بورڈ لینا ہوگا، KPK کو اور بلوچستان کو، کیونکہ جب ہم پنجاب والے کچھ کام کرتے ہیں تو وہ چونکہ درمیان میں ریور ہے سندھ، دریائے سندھ، تو یہ لوگ اس کی آڑ لے کے، چونکہ یہ سارا ایک طرح کا جنگل کا علاقہ ہے،
پیٹ ہے یہ دریا کا، یہ بھاگ کے پھر سندھ میں چلے جاتے ہیں یا یہ بلوچستان میں چلے جاتے ہیں، اور پھر جب حالات نارمل ہوتے ہیں اور پھر آ کے یہ اپنی کارروائیاں شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ تینوں صوبوں کو، پنجاب کو، کے پی کے اور سندھ میں یہ مشترکہ آپریشن کیا جائے، تاکہ ہمارے یہ اب صرف ان دریائی علاقوں کے لوگ نہیں، اگر وہاں تک یہ پہلے بات تھی کہ ان کی زد میں آ رہے تھے، اب بڑے شہروں سے محفوظ نہیں ہے، تو پھر کیا یہ وہاں سے بیٹھ کے یہ گینگ اتنے بڑے ہو جائیں گے کہ ہمارے یہ سینٹرل ایریاز کو بھی کل کو ملتان میں بھی یہ ٹارگٹ کلنگ کریں گے، اور وہاں سے بھی یہ اپنی بھتہ وصولیاں، اور پھر لاہور سے بھی یہ شروع کر دیں گے، اسلام آباد۔ تو یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس نسور کو، یہ پھوٹ رہا ہے اور بڑھ رہا ہے، ہم چھوٹے جو ایک کارروائیاں جو کرتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ بھی اس کے اوپر سجیشنز آ رہی ہیں کہ ہمیں اپنے جو کیڈٹ کالجز جو ہیں وہ وہاں پر بنانے چاہیے، اور وہاں پر ہمیں انفراسٹرکچر جو ہے اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے ان علاقوں میں، تاکہ ان کا فیوچرسٹک جو یہ ایک پرابلم ہے یہ وقتی نہیں ہے، وقتی طور پہ تو اگر ایک صوبے کی پولیس وہاں پر کارروائی کرتی ہے اور یہ بھاگ جاتے ہیں، لیکن یہ تو ایک لانگ ٹرم پھر یہی ہے کہ وہاں پر ہمیں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو بہتر بنانا ہوگا، ادروائز تو یہ بہت زیادہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ جیسے یہ واقعات رپورٹ ہوئے ہیں کہ صادق آباد میں حالیہ دنوں، پچھلے کوئی 10 دنوں کے اندر وہاں پر کوئی 5-6 لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور کچھ چھوٹے بچوں کو وہاں سے اغوا کیا گیا۔ یہ کتنی دردناک باتیں ہیں، اور ان کے ڈائریکٹ جو تانے بانے ہیں وہ کچے کے لوگوں کے ساتھ جا کے ان کی کالز آنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ 2 اہم ایشوز ہیں، ہمیں ان کو عوامی سطح پہ بھی اٹھانا چاہیے۔ تو یہ قصور سے لاہور کا جو ایشو ہے ہمارے زیر زمین پانی کا، اس کو فوری طور پہ ایک ٹریٹمنٹ پلانٹ کو آپریشنل ہونا چاہیے، اور جو پانڈو کی ڈرین اور جو ہڈیارہ ڈرین جو ہے وہاں پر ان انڈسٹریوں کو، ہم انڈسٹریوں کے خلاف نہیں ہیں، بزنس ہونا چاہیے، بزنس کی وجہ سے لوگوں کو روزگار ملتا ہے، لوگوں کے چولہے جلتے ہیں، لیکن ان کا جو ویسٹ پروڈکٹ ہے ان کو ذمہ دار بنایا جائے، ان کو رسپونسبل سختی سے بنایا جائے کہ وہ اپنے پلانٹس لگائیں، اور جو پانی باہر جو پھینکتے ہیں وہ مضر صحت نہیں ہونا چاہیے، ادروائز تو پھر ہمارے پوری یہ سب سے بڑی آبادی ہے یہاں پر، پھر وہ ساری آبادی ہم داؤ پہ لگا دیں گے، اور ان کو ہم موت کے منہ میں ہم دھکیلنے جا رہے ہیں، اس میں ہم خود بھی شامل ہیں۔ اور دوسرا جو کچے کا جو علاقہ ہے، یہ ایک صوبے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تینوں صوبوں کا، اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کارآمد ہمیں سٹیپس لینے ہوں گے، تاکہ لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ ہے جس کے اوپر یعنی کہ مشکل آتی ہے وہی جانتا ہے۔ اب جو گھرانے یا جو لوگ ان سے متاثر ہو رہے ہیں، چاہے وہ صادق آباد کے لوگ ہیں یا رحیم یار خان کے، تو وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کا مسئلہ یہ حل ہونا چاہیے۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، بہت شکریہ۔